السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کی باتیں اس سیریز کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں ایک اور اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ دیکھیں، سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں۔ قرآن اور حدیث، اسلامی تعلیم شراب اور جوا کے حوالے سے کیا پیغام دیتی ہے؟ شروع زمانے میں جب اسلام آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شراب لوگ پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے۔ تو لوگ سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے شراب پینا کیسا ہے، جوا کھیلنا کیسا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے لیکن اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ شراب سے کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگوں کی عقل تیز ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کے بدن میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے اگر ایک لمٹ میں رہے تو۔ اور جوا کا کیا فائدہ ہے؟ انسان بہت کم وقت میں بعض دفعہ بہت زیادہ کما لیتا ہے، اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کا نقصان کیا ہے؟ ان دونوں کا گھاٹا کیا ہے؟ انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے شراب پینے کی وجہ سے، بعض دفعہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، بعض دفعہ نالے میں پڑا رہتا ہے، کہیں گٹر میں پڑا رہتا ہے، روڈ پر پڑا رہتا ہے، بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ نقصان ہے۔ جوا کا کیا نقصان ہے؟ بعض دفعہ انسان کے پاس جو پونجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے، جوے میں ہار جاتا ہے۔ بعض دفعہ اپنا گھر بھی جو ہے داؤں پر لگا دیتا ہے۔ تو جو ہے نقصان یہ فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا کے حوالے سے یہ پہلا قدم لیا اور ڈائریکٹ حرام نہیں قرار دیا کہ یہ دونوں حرام ہیں لہذا اس سے دور رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے تیار کیا پہلے کہ دیکھو اس میں گھاٹا ہے، اس میں نقصان ہے۔ ہاں فائدہ ہے لیکن نقصان بڑا ہے، فائدہ چھوٹا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے ایک دوسرا اسٹیپ لیا، اور وہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے لیا جو اللہ نے سورۃ النساء کی آیت میں آیت نمبر 43 میں ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دینے کے لیے اگلا قدم اٹھایا اور کہا اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت آؤ۔ کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر نماز کی محبت زیادہ ہے یا شراب کی محبت زیادہ ہے، اور جب اس مرحلے پر صحابہ آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب آنے سے منع کیا ہے، نشے کی حالت میں ہو نہ ہو، یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو ان کا ذہن اس حوالے سے تیار ہوگا اور وہ شراب کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر جب ان کا ذہن اس حوالے سے تیار ہو گیا تو اللہ نے اگلا اور آخری قدم لیا، اسٹیپ لیا اور کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور جو ہے یہ کمانے کے اڈے اور یہ فال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب شیطان کا گندا کام ہے۔ فاجتنبوہ، لہٰذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے تیسرے مرحلے میں، تیسرے اسٹیپ پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، جوے کو حرام قرار دے دیا۔ اب آج کے دن یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اس کی کوئی بھی شکل آپ لے کر کے چلے آئیں سماج میں، چاہے آج جو ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، آج چاہے جو ہے آن لائن گیمنگ کا معاملہ ہو، پیسے لگانے کا، یہ سب کا سب حرام ہے، جوے کے قبیل سے ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے ہی شراب چاہے آپ تھوڑی پیئیں زیادہ پیئیں، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے پیچھے دو بنیادی پیغامات ہیں، وہ دو بنیادی پیغامات یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کسی کی بری عادت کو چھڑانا چاہتے ہیں تو یک بیک اس کی بری عادت کو چھڑانا آپ کے لیے ناممکن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
تدریجن رفتہ رفتہ ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا، اور تیسرے اسٹیپ پر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کلی طور سے ٹوٹلی اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان دونوں کے نقصانات کو سمجھیں کہ ان دونوں کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، ان دونوں کی وجہ سے کتنے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں، سماج میں کس طرح کی بے حیائیاں جنم لیتی ہیں شراب کی وجہ سے، اور جوے کی وجہ سے بعض دفعہ لڑائی اور بعض دفعہ تکرار اور گھمسان کا رنگ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، جنگ جیسا ماحول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں سے تمام لوگ، صرف مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے حرام ہے، لیکن دنیا کے لوگ پی رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، حدیث کا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ شیطانی حرکتوں میں سے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ نے کہا شراب اور جوا کے ذریعے شیطان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی، نفرت، عداوت یہ پیدا کر دے، اور پھر اس کی وجہ سے تمہارا گھاٹا اور نقصان ہو۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ان جیسی تمام تر حرام چیزوں سے، خبیث چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔